بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بات ذہنوں میں ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بہت سے اس کی علل و اسباب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حلال رزق پہلی شرط ہے، ماں باپ کی فرما برداری ان کو راضی رکھنا دوسری شرط ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا تیسری شرط ہے۔ شرائط ہیں، دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن انسان یہ بات سوچ لے کہ بھی مجھے کاموں کو صحیح کرنا ہے تو پھر خود بخود دعا قبول ہو جائے گی۔ میں ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں، یہ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ مرحوم علامہ امینی کہتے ہیں میں ہمیشہ شب جمعہ مولا کے حرم میں دعا کے لیے زیارت مستحب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں، تو کہتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارت امام حسین پڑھتا تھا، مولا کی زیارت پڑھتا تھا، مولا حسین کی دعا کو میں جو بھی اعمال وغیرہ شب جمعہ کے اعمال ہیں میں وہ حرم میں کرتا۔ کہ ایک شب جمعہ میں اعمال بجا لانے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارہ وہ بھی میری طرح سے بیمار ہے، اور وہ پاؤں لگڑاتا ہوا پہنچا زری پہ، اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں مارنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہہ ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گستاخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا ہے جیسے ادھار دے کے گیا۔ ادھار مانگنے انسان نہیں ایسے جاتا، مولا کی شان میں اس طرح سے گستاخ آدمی، اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا۔ کہا میں نے دیکھا مجھے بہت برا لگا، کہا میں جا رہا تھا میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی یہ اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ کہا یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک کر دیں تو میں مارنا چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں، اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا، یہ بس ایسی جہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ، نہ وضو نہ کوئی انسان اہتمام کرتا ہے۔ غسل زیارت مستحب ہے، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، آداب ہے، خوشبو لگائیں، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مستحبات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے دیکھا بھئی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی زیارت پڑھی، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی قرآن، نہ کچھ، بیٹھا سو رہا۔ میں قرآن لے کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ، کیا کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، اسے آداب ہی نہیں معلوم۔ رات بیٹھا رہا وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا، سوتا رہا۔ کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ کہا صبح اس نے جیسی اذان ہوئی تو فوراً اٹھا کہ وہ اذان ہو گئی، اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی، فوراً اٹھا چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ کہ جیسے چلا تو دیکھا پاؤں اس کا ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہ اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو کہا اس کا دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہا زری بھی آیا ہاتھ لگا، کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ کہا چلا گیا، کہا وہ تو چلا گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ تین وجوہات سے۔ کہ مولا 35 سال ہو گئے آپ کی زری پہ، اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے، یہاں آتا ہوں گھر سے آپ، بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں۔ حرم یا گھر، گھر یا حرم یا کتاب خانے، لکھتا ہوں پڑھتا ہوں، مجتہد بنا، اتنے طلباء دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں پڑھاتا ہوں، مجتہد بنا۔ دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ حرم میں رہتا ہوں، مجتہد بنا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں، آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا۔ ان کا بھی وہ کہنے لگے وہ آیا نہ اس کی کوئی عبادت نہ کچھ، اور اس نے زری پہ ہاتھ رکھا، صبح پاؤں ٹھیک، گھر چلا بھی گیا۔ کہا لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی، انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے نا اس کے ادب آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مولا کی زری پہ شکوہ کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا تو کچھ نہیں، میں نے زری پہ دوبارہ زیارت پڑھی، فجر کے بعد چلا گیا۔ اب پوری رات جاگتا رہا تھا، نیند آ رہی تھی، صبح جا کے سو گیا۔ آپ کا دل ایک بات کہ کھٹکنے لگی، بھائی کیوں میری اب تک دعا قبول نہیں۔ کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائے، تو مولا کائنات آئے اور کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے، یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں۔ کہا خواب میں بھی میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکوں، کہ میرے دل میں شکوہ تو ہے، مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہا اے عبدالحسین امینی، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا صبح تک پاؤں ٹھیک کر دے مارنا چھوڑ دوں گا۔ کہا اس بیچارے کا اتنا ہی ایمان تھا، اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا تو اس کا ایمان چلا جاتا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ کہ اس بیچارے کا ایمان اتنا ہی تھا، اگر پاؤں اس کا ٹھیک نہ ہوتا، وہ کہتا یا علی میرا پاؤں ٹھیک نہیں، میں کیوں مانوں آپ کو،
تو میں نے اس کا پاؤں اس لیے ٹھیک کر دیا. اب آپ بہت سے ہمارے شیعہ اکثر کہتے ہیں مولانا ہمارے محلے کے اکثر اہل سنت آتے ہیں, منتیں اٹھاتے ہیں, ان سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں, ہماری منتیں وہیں کی وہیں. او بھائی وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آتے ہی صرف منتوں کے لیے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں ایک جملہ پیش کروں گا, غور سے سنیے گا, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کہ دعا موضوع ہے, میں ابتدائی مجالس ہے, مجھے آج یہ ایک موضوع ہے, اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے, تو اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اے عبدالحسین امینی, اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا, اس نے مجھ سے کہا میرا پاؤں ٹھیک کر دے, ماننا چھوڑ دوں گا. اے عبدالحسین امینی, پہلی بات جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ آخرت میں ملے گا. جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بیماری یا پریشانی کا آخرت میں بدل کیا ہے, تم کبھی بھی صحت کی دعا ہی نہ مانگو. اور تیسرے, اگر تم مجھ سے کہہ بھی دو نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا, میرا پاؤں ٹھیک کر دیں, تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تم لکھو. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. میرا حق ہے, میں نے تمہیں اتنا دیا, اتنا عطا کیا, میری ولایت تمہارے پاس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تم اتنے قابل ہو, اوروں میں صلاحیت ہی نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکیں. ہر ایک میں تو صلاحیت نہیں کہ الغدیر لکھ سکے, تم میں صلاحیت ہے, میرا حق ہے کہ تم لکھو. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں نے امام مرگا بنا دیا, تو کئی پہ مولا کہیں گے میرا حق تھا کہ تو بناتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھائی ہر کسی میں تو دم ہی نہیں ہے, جس میں ہے تو مولا کہیں گے بھی میرا ذکر ہوتا, یہ تم نے کیا کوئی احسان نہیں, ہاں میں جزا دوں گا, ہاں میں اجر دوں گا, یہ اوروں کو نہیں ملے گا, تمہیں ہی تو ملے گا, اور کسے ملے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو جو بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کہا میں دیکھو جو تم لکھ رہے ہو الغدیر میرا حق ہے تو تم لکھو. جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے نا, تم کہہ بھی دو نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تو ماننا چھوڑ, تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. جانتے ہو کیوں؟ کا مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. کہ اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا, تم اگر کہو گے بھی نا کہ یا علی ماننا چھوڑ دوں گا, میرا پاؤں ٹھیک کر دے, تب بھی نہیں ٹھیک کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. صبح ناراض ہو کے جاؤ گے, شام کو آ کے پھر میرے ذریعے پہ رو گے مولا معاف کر دیجئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب سمجھ میں آیا یہ اوروں کی کیوں منتیں اٹھ کے پوری ہو جاتی ہیں, آپ کی کیوں پوری نہیں ہوتی. کیونکہ مولا جانتے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں, یہ میرے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس لیے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی, آپ کے لیے اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوتا ہے. ان تمام دعاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ایک اور میں پیش کر دوں. تو عزیزان گرامی, اب ایک چوتھے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور بہت سے گناہ گار لوگ ہیں ان کی فوراً پوری ہو جاتی ہیں. ہم مجلسوں میں بھی مثال کے طور پہ آگے آگے بہت سے لوگ ہیں, مولانا میں تو ہر مجلس میں بھی آتا ہوں, میں ہر میلاد میں بھی آتا ہوں, نماز بھی نہیں چھوڑتا, اس کے باوجود میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو میں نے ان کو یہ سنایا, میں نے کہا چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا میں تو بہت کوشش کرتا ہوں گناہ بھی نہ کروں, نیکیاں بھی کرتا ہوں, اور کئی گناہ گار ایسی شکلیں دیکھتا ہوں کہ بہت گناہ گار ہیں, ان کی دعائیں قبول ہو جاتی. تو مولا نے کہا کئی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے فوراً دے دو, دوبارہ نہ مانگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کئی ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا دوبارہ سننا نہیں چاہتا, کہ اس کی آج ہی دے دو, دوبارہ نہ مانگے. اور کسی کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے, کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس کو نہیں دے رہا تاکہ مانگتا رہے, مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے. تو کئی اتنی محبت سے مانگتے ہیں, اتنی عقیدت سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو اور معصومین کو ان کا مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے. تو اس انداز سے مانگیے کہ اس سے آپ کا مانگنا پسند آئے. بات پہنچ رہی ہے. تو اس لیے بڑی عقیدت سے مانگنا, یہاں تک کہ انسان مانگے تو ٹوٹے ہوئے دل سے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے رو رو کے دعا مانگتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی یہ دعا ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہے, یہ دعا ہے. اتنا میں نے دیکھا ہے. بعض لوگوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے کہ آنسو یہاں پہ دعا شروع کرتے ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. واقعی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے دعا مانگنے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں, کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کی, اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے, ایک جس کی وجہ سے جب فرشتے آتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے جا اس کی دعا لے آ. فرشتے کہتے ہیں پروردگارا اسی محفل میں جہاں پہ وہ آدمی بیٹھا ہے جا. کہاں جب جا رہے ہو تو پھر سب کے لیے آنا دعائیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. دیکھیں وہ کریم ہے,
ایک کی دعا کے لیے بھیجا کہ بھئی اس کی دعا لے آنا. کہ پروردگار پہ باقی لوگ ابھی سب کی جب جا ہی رہے ہو تو سب کی دعائیں لے آؤ. وہ اتنا کریم ہے, گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے ایک نیک کی وجہ سے. اب سمجھ میں آیا یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں دعائیں مانگنا کیوں مستحب ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا ہوگا جس کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے زری پہ جاؤ, حرم میں جاؤ, وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے, ہماری وجہ سے نہیں. ہم تو وہی گناہگار ہیں, لندن میں بیٹھ کے مانگے, کربلا میں بیٹھ کے مانگے. کربلا میں کوئی حسین ہے جس کے صدقے میں دعائیں ساری. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں زیارتوں پہ جاؤں گا. مولانا ابھی میرے حالات خراب ہیں. بہت سے کہتے ہیں بھئی میں آج کل بیمار ہوں, جب صحت ہوگی تو کربلا جاؤں گا. حالات عراق کے بڑے خراب ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, داعش کے حملے ہیں, جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو کربلا جاؤں گا. جب ذرا ہمارے حکومت کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں, بیماری میں جاؤ, صحت وہاں سے لے کے آؤ. مفلسی میں جاؤ, دولت وہاں سے لے کے آؤ. خراب حالات میں جاؤ, وہاں سے حالات کو بہتر کروا کے آؤ. معصوم فرماتے ہیں دعا حجاب میں رہتی ہے کہ جب تک دعا سے پہلے اور بعد میں صلوات نہ پڑھی جائے, کیونکہ صلوات ہر حالت میں قبول ہے. صلوات جو ہے وہ ہر حالت میں قبول ہے. اور دلیل کیا ہے ہر حالت میں قبول ہے؟ یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اور ان کی آل پہ یعنی نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو جس کام میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ بھیجتا ہے وہ کام رد نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھ لیا کرو, دعا کے اختتام پہ بھی. کہا مولا دو جگہ کیوں؟ کہ اگر ابتدا بھی قبول ہے انتہا بھی قبول ہے تو جو شے وسط میں ہوگی اسے رد نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے صلوات ایک شرط ہے. اور بہرحال بہت سی شرائط ہیں, بہت سی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی,